السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا مفتی صاحب، مجھے دو کویشچن پوچھنے ہیں. پہلا کویشچن تو یہ ہے کہ جس طرح نارملی آج کل سوسائٹیز کی فائل جو ہے نا وہ سیل ہوتی ہیں، مطلب ابھی جگہ الاٹ نہیں ہوتی لیکن اس کی فائلیں جو ہے نا وہ سوسائٹی سیل کرتی ہے. تو اس میں ایک سینیریو یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو جو ان کے مطلب رجسٹرڈ وہ ہوتے ہیں ڈیلر، ان کو فائل دیتی ہے، اور وہ پھر کیونکہ وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں، ان کے بہاف فار ایگزامپل اس کی جو بیس ویلیو ہے نا وہ 1 لاکھ روپیہ ہے. تو اس کے بعد جو ہی وہ لانچ ہوتی ہے، فائل مارکیٹ میں لانچ ہوتی ہے، تو وہ اون پہ بکتی ہے. پھر ڈیلر کو تو 1 لاکھ کی ملتی ہے، لیکن آگے مارکیٹ میں جو ہے نا وہ فائل جو ہے نا وہ بکے گی 2 لاکھ کی، 3 لاکھ کی، مطلب اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اون ہوتا ہے. اب اون کی مد میں وہ جو پیسے کمانا ہے وہ مناسب ہے شرعاً؟ اس میں کوئی قباحت ہے یا نہیں ہے؟ پہلا کویشچن تو میرا یہ ہے کہ وہ جو اون والی انکم ہے، آمدنی ہے، وہ جائز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ میں بکتی ہی وہ اون پہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو سوال ہے نا آپ کا، وہ تو یہ ہے کہ سوسائٹی لانچ ہوتی ہے اور اس کے بعد اپنے اتھرائز ڈیلرز کو اس کی فائلیں دے دیتے ہیں اور پھر وہ آگے فائلیں بیچتے رہتے ہیں. تو اس پہ اون جائز ہے کہ نہیں؟ تو اون تو ایک چیز ہے، ایک چیز آدمی نے خرید لی اور اس کے بعد وہ اس کو آگے بیچتا ہے، تو جتنے کی مرضی بیچے، وہ تو جائز ہے، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کو اون کا نام دے دیا جائے یا پروفٹ کا نام دے دیا جائے، وہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑی اور ڈیٹیل ضرور ہے کہ کیا اس کا بیچنا بھی جائز ہے کہ نہیں. کتنے کی بیچنی ہے وہ تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، وہ تو جتنے کی بھی بیچیں وہ تو جائز ہے. لیکن بیچنا جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ فائل بحیثیت فائل نہیں بک سکتی. فائل کے پیچھے پلاٹ ہوتا ہے جس کی بیس پہ وہ بکتی ہے. تو وہ پلاٹ کہاں ہے؟ وہ پلاٹ ابھی تک نامینیٹ ہی نہیں ہوا. پلاٹ جو ہے نا وہ ابھی تک اس میں میپ میں اس کی جگہ ہی نہیں متعین ہوئی. بس سوسائٹی ہے، اور سوسائٹی نے مثال کے طور پہ 10 کنال جگہ خریدی ہے، اور 10 کنال میں اس نے 5 5 مرلے کے سارے پلاٹ بنا دیے ہیں، اور وہ مثال کے طور پہ اس نے اس کے 50 پلاٹ بنا لیے ہیں، تو یا 100 پلاٹ اس نے بنا لیے ہیں. تو اب وہ اس کی قرآن اندازی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ فائلیں زیادہ بک جاتی ہیں، اور کیا نام ہے، پلاٹ کم ہوتے ہیں، اور تو بڑی اس میں غیر شرعی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے اصولی بات، وہ ساری غیر شرعی چیزیں بیان کرنا مشکل ہیں. البتہ اصولی بات جو ہے اس میں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس پلاٹ کو جس فائل کو خریدا جائے، اس کے پیچھے پلاٹ پہلے دیکھا جائے کہ کہاں پر ہے. اگر تو وہ پلاٹ وہاں موجود ہے، نقشے میں آ چکا ہے، اسٹریٹ نمبر، پلاٹ نمبر الاٹ ہو چکا ہے، نقشے میں پلاٹ واضح ہو گیا ہے، تو پھر تو اس کی بے شرح ٹھیک ہے. ورنہ اس کو کسی ڈیلر سے خریدنا، یا کسی انویسٹر سے خریدنا، یا کسی بھی ایک جو کیا نام ہے آدمی سوسائٹی سے خرید چکا ہے اور اس کے بعد اون پر بیچ رہا ہے، تو جب تک یہ چیزیں پوری نہ ہوئیں اس وقت تک اس سے خریدنا جائز نہیں. ہاں، ایک صورت البتہ ہے اس میں، وہ یہ کہ ڈائریکٹ سوسائٹی سے اس کا خریدنا فرسٹ پرچیزر کے لیے جائز ہوگا. جو پہلا خریدار ہے اس کے لیے اس کا خریدنا جائز ہوگا ڈائریکٹ سوسائٹی سے. اس صورت میں اگر قبضہ نہ بھی ملے اور پلاٹ متعین نہ بھی ہو تو تب بھی خریدنا جائز ہوگا، کیونکہ یہ اس کو استثناء کہتے ہیں. جیسے ہم درزی کو سوٹ دیتے ہیں سینے کے لیے، تو سوٹ بنا ہوا نہیں ہوتا ابھی، لیکن اس کی ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. یا کنسٹرکشن کمپنی کو مکان دیتے ہیں بنانے کے لیے، مکان بنا ہوا نہیں ہوتا لیکن اس کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسے ہی یہ پلاٹ بھی بنا نہیں، لیکن فرسٹ اس سے آپ کی ڈیل ہو رہی ہے کہ یہاں وہ پلاٹ آپ کو دیں گے. اس کے بعد پھر آگے اس کی بے جائز نہیں رہے گی کہ اس کے بعد اس کو آگے آپ سیکنڈ پارٹی کو یا تھرڈ پارٹی کو بیچیں، جب تک کہ اس کا قبضہ نہ ہو جائے اور اس کی وہ چیزیں کلیئر نہ ہو جائیں.